پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ جو ہے اس کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جب یہاں سے روانہ ہوئے تھے اسی وقت یہ آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ سعودی عرب کی ایئر سپیس کے اندر داخل ہوئے تھے تو سعودی F-15 نے جو ہے انہیں وہاں پہ پروٹوکول دیا۔ فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب، ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے یہ جو دفاعی معاہدہ آپس میں ہوا ہے۔ انڈیا نے آج کے بعد اگر کوئی شرارت کی اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے بالکل ساتھ آ کے کھڑا ہو۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑا دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے وفود کی موجودگی میں باضابطہ مذاکرات کیے۔ دفاعی معاہدے کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بنانا اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانا ہے۔ معاہدہ دونوں ملکوں کی سلامتی بڑھانے کے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے وفد کے پرتپاک استقبال اور فراخ دلی سے مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ بڑی خوشخبری کی طرف، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جناب درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ جو ہے اس کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جب یہاں سے روانہ ہوئے تھے اور اسی وقت یہ آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ابھی ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی تھی سربراہ کانفرنس کے اندر جو قطر میں ہوئی تھیں، اور لیکن وہ آئے 1 یا 2 دن انہوں نے قیام کیا اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے نکل پڑے۔ اور جیسے ہی وہ سعودی عرب کی ایئر سپیس کے اندر داخل ہوئے تھے تو سعودی F-15 نے جو ہے انہیں وہاں پہ پروٹوکول دیا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پاکستانی پرائم منسٹر کا جہاز ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹریول کیا۔ وہیں سے انڈیکیشنز آنا شروع ہو گئی تھی کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ عام طور پہ مطلب میں نے خود بہت سے پرائم منسٹرز کو جو ہے وہ سعودی عرب جاتے دیکھا ہے۔ عمران خان صاحب جایا کرتے تھے، نواز شریف صاحب بھی جایا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ یہ جو پروٹوکول دیا جا رہا تھا دس واز انپریسیڈنٹڈ۔ اب ظاہری بات ہے اس میں جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب، ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے یہ جو دفاعی معاہدہ آپس میں ہوا ہے۔ دفاعی معاہدہ بیسیکلی کہتا کیا ہے؟ دفاعی معاہدہ یہ کہتا ہے کہ اب دونوں کے اوپر، ان میں سے کسی ایک بھی ملک کے اوپر اگر حملہ ہوا تو وہ دونوں ملکوں کے اوپر حملہ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ اب اگر اس کو پاکستان کے سب سے پہلے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے ابھی پاکستان کی اور انڈیا کی جو ہے وہ جنگ ہو کے ہٹی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا نے آج کے بعد اگر کوئی شرارت کی اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے بالکل ساتھ آ کے کھڑا ہوگا۔ اس کے ریسورسز، اس کے فائٹر جیٹس، اس کے تمام تر جو انسٹالیشنز ہیں وہ پاکستان کے ڈسپوزل کے اوپر ہوں گی، اور اسی طرح وائس ورسا جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ کسی نے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ ان کے اوپر خدا نخواستہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اسرائیل نے اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کی یا کسی اور بھی تھرڈ پارٹی نے اس قسم کی کوئی حرکت کی کوشش کی تو حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کو ملی ہے۔ اب یہ صرف اور صرف فارن پالیسی کے حوالے سے، ایک کسی ملک کے حوالے سے ایک امپورٹنس تو اس کی ہے ہی، لیکن مسلمانوں کے لیے آپ صرف اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی بڑی ایک ذمہ داری ہے، اور ہمارے لیے تو ہماری جانیں قربان، ہماری جو وابستگی ہے ان دونوں شہروں کے ساتھ، بلکہ اس پورے ملک کے ساتھ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اسے کہ ہمیں وہ ذمہ داری ملی ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی حفاظت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ اور اگر کوئی اسے میلی آنکھ کی طرف دیکھے گا تو پورا پاکستان جو ہے ان دونوں شہروں کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے جو وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور میں جانتا ہوں کہ ہماری جو وابستگی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ صرف اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کے کندھوں کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے، بلکہ ایک باعث عزت جو چیز ملی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کو سوچا جا سکتا تھا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو تصویریں وہاں سے آئیں سعودی عرب سے، اس کے اندر پرپل کارپٹ ریسیپشن جو ہے وہ دیا گیا شہباز شریف صاحب کو۔ اب عام طور پہ یہ ڈپلومیٹک لینگویجز کے اندر جو ہے وہ ریڈ کارپٹ ریسیپشن ہوتا ہے، تو یہ جو پرپل کارپٹ ریسیپشن ہے یہ ایکسٹریم اینڈ ہے، یہ سب سے ہائیسٹ کارپٹ ریسیپشن ہوتا ہے کسی بھی مطلب وزیر پرائم منسٹر کے لیے یا ڈگنیٹری کے لیے۔ تو شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ یہ پرپل کارپٹ ریسیپشن جو ہے وہ دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر میں پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات کہتا آیا ہوں کہ اور کسی چیز میں پاکستان کو کامیابی ملے یا نہ ملے، لیکن سفارتی سطح کے اوپر پاکستان نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں دیٹ از انپریسیڈنٹڈ۔
مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہو گیا, امریکہ کے حوالے سے ہو گیا, اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی اس کے اندر پاکستان سرخرو ہوا, اور اس کے بعد پوری دنیا نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا, مانا اس بات کو کہ ہاں جی پاکستان یہ جنگ جیتا ہے, پاکستان نے انڈیا کے 6 جہاز گرائے ہیں. اب انڈیا اس کے بعد جو مرضی پروپیگنڈا کرتا رہے, اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتا رہے, نہیں اتنے نہیں گرے, اتنے گرے تھے, وہ مطلب وہ اتنے جوگے نہیں ہیں کہ وہ بول بھی سکیں, وہ اس بات کو ایکسیپٹ بھی کر سکیں اور اپنی فرضی کہانیاں جو ہیں وہ گاڑیں. لیکن فارن پالیسی کے حوالے سے, خاص طور پہ اس جنگ کے حوالے سے پاکستان کا نام روشن ہوا, پاکستان کی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایون یہ جو سعودی عرب کے حوالے سے بھی جو کچھ ہوا, یہ اس میں بھی جو آپ نے جنگ جیتی ہے, ظاہری بات ہے سعودیز اگر آپ کے ساتھ کسی چیز کا ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی آپ کی ڈیفنس کیپیبلٹی کو دیکھا ہے کہ ہاں یار یہ پروٹیکٹ کر لیتے ہیں, یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان کے فوجی جوان, ان کے جو لیڈرز ہیں, ملٹری لیڈرز ہیں, وہ واقعی اس قابل ہیں کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں. اسی لیے ذمہ داری جو ہے وہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی پاکستان کے پاس آئی ہے. ورنہ ظاہری بات ہے اگر ایک ملک اپنا ہی حفاظت نہ کر سکے تو وہ کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لے گا کیوں. تو پاکستان کے لیے ایک بڑی باعث عزت بات ہے کہ پاکستان کے پاس یہ چیز آئی. مکمل سیکیورٹی جو ہے سعودی عرب میں, یعنی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ, ان دونوں کی پاکستان کو مل رہی ہے. چوہدری صاحب کوئی پرسنوں کی یہاں پہ تو بات ہی نہیں نا, مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی سیکیورٹی مل جانا اتنی بڑی عزت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس میں کوئی میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پورے عالم اسلام میں صرف پاکستانی فوج کو یہ حیثیت دی جا رہی ہے, اہمیت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مقدس ترین شہروں کی حفاظت کرے. پھر اس کے ساتھ ساتھ رائل فیملی جو ہے اس کی حفاظت, پہلے بھی سیکیورٹی پاکستان کے پاس ہی تھی انڈکلیئرڈ, لیکن اب تو ڈکلیئرڈ ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ ہماری فوج وہاں پہ جائے گی اور وہاں پہ لوگوں کو ٹرین کرے گی, اکوپمنٹ جو ہوگا وہ سعودیز کا ہوگا اور اس کو چلائیں گے, استعمال پاکستانی فوج کرے گی. پھر جو F-15 ان کے پاس ہے جو پاکستان کو آج تک نہیں ملے, وہ جہاز بھی پاکستان استعمال کر سکے گا. اکوپمنٹ تو بہت ہی اچھا ہے ان کے پاس, کیونکہ ظاہر ہے 78% تو امریکہ سے وہ خریدتے ہیں. اب امریکہ کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں کہ یہ کسی اور کو ٹیکنالوجی نہیں دیں گے, تو ٹیکنالوجی تو نہیں دی جا رہی, لیکن استعمال کرنے کے لیے تو آپ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے انجینئرز یا ان کے پائلٹس کو آپ یہ فیسلٹی نہ دیں. تو اب پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ ان کی ایئر فورس کے ساتھ مل کے کام کرے گی, پاکستان کی نیوی سعودی عرب کی نیوی کے ساتھ مل کے کام کرے گی, پاکستان کی بڑی فوج اور سعودی عرب کی بڑی فوج کے ساتھ مل کے کام کرے گی. اور ساتھ ساتھ اب یہ کیونکہ دو طرفہ ہے, تو اب انڈیا اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا ہر لحاظ سے. اب سوال یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو کیا دے سکتا ہے. دیکھو سعودی عرب معاشی طور پہ بہت مضبوط ملک ہے, تو وہ معاشی لحاظ سے پاکستان کو سپورٹ کر سکتا ہے. جہاں پہ پاکستان کو اسلحے کی ضرورت ہے تو وہ ہماری ساورن گارنٹی دے سکتا ہے, وہ ہمارے لیے پیسے دے سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئل ہے اس کو وہ پاکستان کو اس معاملے میں خوشحال کر سکتا ہے تاکہ پاکستان کو سستا آئل بھی ملے اور ٹیکنالوجی بھی پاکستان کے اندر آئے آئل ایکسپلوریشن کے. اور پاکستان اگر آئل اپنا نکال لیتا ہے تو بہت. دوسرا یہ کہ جو منرلز ہیں اس کے اندر سعودی عرب جو ہے بہت مین کردار ادا کر سکتا ہے. پھر ہیومن ریسورس جو سعودی عرب کو چاہیے, ان کے نئے نئے شہر بن رہے ہیں, ہیومن ریسورس پاکستان کا وہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑی گولڈن اپارچونٹی. آج اگر اسلام آباد کے اندر اس وقت سبز پرچم لہرا رہے ہیں اور سارا بلیو ایریا اس کو سبز کیا گیا اور جشن منایا جا رہا ہے, تو پاکستان واقعی اس جشن کو ڈیزرو کرتا ہے. اسپیشل آرڈرز ہوں یہ اسپیشل, اور یہ بڑا مین پاکستان کے ہاتھ ایک کیچ آیا ہے جس سے پاکستان اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے. اور اس کے اندر ظاہر ہے ہمیں فیلڈ مارشل کو واقعی داد دینی پڑے گی, یہ ان کا کمال ہے. اور ساتھ ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف جنہوں نے یہاں تک پاکستان کو پہنچایا, تو یہ بڑی زبردست بات. اب سوال اگلا یہ ہے آپ کا کہ کیا قطر, سوال میں نے کرنا مجھے پتا اس سے پہلے دل پہ لے گئے یار, میں کہ اس وقت سے بولی جاتا ہے, کیا کر رہا ہوں یہاں بیٹھ سن رہا ہوں صرف. چلو. اچھا ایک چیز چور صاحب یہ ہے کہ جو پرنس سلمان ہیں ان پہ اب تک کافی قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں, انہیں اپنی سیکیورٹی کا بھی مسئلہ سامنے نظر آ رہا ہے. دوسری سائڈ پہ جو اسرائیل ہے, اسرائیل کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو قطر میں ان کے جاسوس پکڑے گئے, ٹھیک ہے, جو انڈینز تھے, انڈین نیوی کے تھے, جنہیں بعد میں سزائے موت ہوئی اور ان کے امیر نے ماشاءاللہ معاف بھی کر دیا بعد میں, ٹھیک ہے. پلس ایران کے ساتھ جو ہوا, ایران میں موساد کی اور انڈیا کی جو پریزنس تھی اس کی وجہ سے انڈیا بھی بڑا بیک فٹ پہ ہوا, اور اسرائیل کی وجہ سے جو امریکہ ہے اسے بیک فٹ پہ ہونا پڑ گیا پیچھے. تو ان تمام چیزوں کو ملا کر اگر دیکھیں تو اسی کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے.